جی ویورز آداب، راشد جاوید آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہے۔ امید کرتا ہوں کہ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو دو باتیں آج کرتے ہیں، ایک ہوگی شوبز سے ریلیٹڈ اور ایک ہوگی ڈیفینیٹلی پولیٹکس سے ریلیٹڈ۔ چلیے آج پولیٹکس سے آغاز کرتے ہیں۔ تو کل یعنی کہ 16 اکتوبر کو پاکستان بھر میں 11 حلقوں پر ضمنی انتخابات ہوئے ہیں۔ یہ بیسیکلی 11 کی 11 سیٹیں پی ٹی آئی کے ارکان نے خالی کی تھیں، یا بعض جگہوں پہ اس کی کوئی اور وجہ ہوگی، کسی کی ڈیتھ ہوگی وٹس ایور۔ اور 3 صوبائی اسمبلی پنجاب کی تھی سیٹیں، اور جو باقی 8 سیٹیں وہ ذرا قومی اسمبلی کی تھیں، جس میں کہ کے پی کے، پنجاب اور سندھ، ان تینوں سے سیٹیں تھیں۔ ان میں سے ملتان میں ایک سیٹ تھی جو بیسیکلی خالی کی گئی تھی پی ٹی آئی کی جانب سے، کیونکہ شاہ محمود قریشی کے جو بیٹے ہیں وہ انہوں نے قومی اسمبلی سے سیٹ چھوڑی تھی، صوبائی اسمبلی کا الیکشن لڑ کے وہ وہاں سے جیت گئے تھے۔ اب شاہ محمود قریشی نے ان کی جگہ اپنی بیٹی کو ٹکٹ دلوا دیا پی ٹی آئی کا۔ وہ کہ جس وقت یہ پی ٹی آئی کا ٹکٹ دلوایا گیا، آپ جانتے ہیں انٹرنل پولیٹکس ہر جماعت میں ہوتی ہے، تو پی ٹی آئی میں ہی جو شاہ محمود قریشی کا مخالف حلقہ ہے، انہوں نے اس پہ بڑی بات کرنا تبھی شروع کر دی تھی کہ جی یہ مطلب موروثی سیاست ہو رہی ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں ان کی بیٹی کو ٹکٹ دیا گیا ہے، یہ تو کسی اور کو ملنا چاہیے تھا، بیٹی کو نہیں ملنا چاہیے۔ اینی وے یہ چیزیں ہر جماعت میں چلتی رہتی ہیں۔ اب ہوا یہ ہے کہ کل کا الیکشن ہوا تو پیپلز پارٹی نے یوسف رضا گیلانی کے بیٹے کو وہاں سے ٹکٹ دیا، اور بڑا ٹف الیکشن تھا، ظاہر ٹف مقابلہ تھا۔ ملتان کی لوکل سیاست کا یہ مقابلہ تھا، لوکل جو ایک پولیٹیکل سیٹ اپ ہوتا ہے، اور دونوں ہی جو حضرات ہیں یعنی کہ یوسف رضا گیلانی صاحب بھی اور شاہ محمود قریشی صاحب بھی، دونوں کا پیپلز پارٹی کے ساتھ ایک گہرا تعلق رہا ہے۔ شاہ محمود قریشی صاحب پاکستان مسلم لیگ چھوڑ کر، جس وقت یہ آئی جی آئی کا دور چھوڑ کر انہوں نے پیپلز پارٹی اس وقت جوائن کر لی تھی، وہ چلے گئے تھے، اور پھر وہ بڑے لائل رہے پیپلز پارٹی کے ساتھ۔ پیپلز پارٹی کے ٹینیور کے اینڈ پہ جا کے انہیں احساس ہوا کہ وہ مطلب اپنی فیوچر پولیٹکس اس پارٹی میں نہیں بہتر فیل کرتے، تو اس وقت بھی وہ پھر پارٹی سے کو چھوڑ کے، اس وقت وہ وزیر خارجہ تھے، انہوں نے پارٹی چھوڑ دی، اور اس کے بعد وہ تحریک انصاف کا حصہ بنے، اور تحریک انصاف کے دور میں بھی وزیر خارجہ کے فرائض انہوں نے انجام دیے۔ تو دیکھا جائے تو بیسیکلی وزیر خارجہ کا جو پورٹ فولیو ہے وہ ان کے لیے اب ایک طرف سے فکسڈ ہے، وہ اسی کو چاہتے ہیں، اسی کو پسند کرتے ہیں۔ جی دوسری طرف یوسف رضا گیلانی آپ جانتے ہیں قدآور سیاستدان ہے، یہ اسپیکر قومی اسمبلی بھی رہ چکے ہیں، اور یہ پاکستان کے وزیر اعظم بھی 4 سال رہ چکے ہیں۔ ان کو افتخار چودھری کی عدالت نے نااہل کر دیا تھا کیونکہ انہوں نے سوئس عدالتوں کو خط نہیں لکھا تھا۔ اینی وے اس پر کئی دفعہ بات ہو چکی ہے، ہم آگے بڑھتے ہیں۔ تو یہ الیکشن جو یوسف رضا گیلانی نے اور پیپلز پارٹی نے مینیج کر لیا اور وہ جیت گئے۔ ونڈرفل، شاباش ہے پیپلز پارٹی کو، پنجاب میں، ساؤتھ پنجاب میں بالآخر انہوں نے دوبارہ اپنی انٹری کی کافی عرصے کے بعد۔ اچھا ویورز، عمران خان خود 7 نشستوں پہ کھڑے ہوئے ایم این اے کے لیے، ان میں سے وہ 6 پر جیت گئے ہیں، جن میں جو اہم نشستیں ہیں وہ یہ ہیں، جس میں ایک میں انہوں نے شزرا منصب کو ہرایا ننکانہ صاحب سے۔ اہم اس لیے کہہ لوں کہ شزرا نے بھی مسلم لیگ نون کی طرف سے اچھا مقابلہ کیا، اور دوسرا جو تھا عمران خان جو ہیں انہوں نے کے پی کے سے 2 سیٹیں جیتی ہیں، وہ بھی اہم ہیں۔ ایک میں انہوں نے ایمل ولی خان کو ہرایا، اور ایک میں انہوں نے بلور صاحب کو، غلام احمد بلور صاحب کو شکست دی ہے۔ عمران خان کراچی میں منیر کے علاقے میں ایک نشست پہ ہار گئے ہیں، اور وہاں پہ پیپلز پارٹی کو کامیابی ملی ہے۔ ویورز قطع نظر ان سب چیزوں کے آج بات کچھ کرتے ہیں ملک کے حوالے سے، آج بات کرتے ہیں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں میں کیا فیل کروں، میں کیا دیکھتا ہوں بینگ اے پاکستانی۔ سب سے پہلے تو آج آپ کو بڑی ہی افسوس کی یہ بات بتاتا ہوں کہ پاکستان ڈے بائی ڈے کولیپس کی طرف بڑھ رہا ہے، فائنینشیل کولیپس کی طرف پاکستان جا رہا ہے۔ انٹرنیشنل جو مالیاتی ادارے ہیں ان تک نے اب کہہ دیا کہ اس کولیپس کو روکا نہیں جا سکتا۔ کئی پاکستان کے جو سینئر عہدوں پہ کام کرنے والے لوگ ہیں مختلف اداروں میں، گورنمنٹ کے اداروں میں، ان سے بات ہوتی رہتی، وہ بھی یہ بتا چکے ہیں کہ یہ ملک اب بہت تھوڑا وقت اس ملک کا رہ گیا، یہ ملک سیاسی طور پہ دیوالیہ ہونے جا رہے ہیں، بالکل یہ ملک ختم ہونے جا رہا ہے۔ میں معافی چاہتا ہوں، اللہ نہ کرے، اللہ کبھی بھی نہ کرے، لیکن لگتا ہے کہ پاکستان بھی سری لنکا کے لیول کو ٹچ کر دے گا، جو عمران خان بھی کہہ چکے ہیں کہ ملک تباہ ہو جائے گا۔ اب یہاں پہ چند باتیں سوچنے کی ہیں، نہ میں اس وقت پی ٹی آئی کا ہوں، نہ میں اس وقت مسلم لیگ نون کا ہوں، میں دونوں جماعتوں کی بات ضرور کروں گا لیکن نیوٹرل وے میں کروں گا۔ چلے پہلے مسلم لیگ نون کی بات کر لیتے ہیں۔ کل کا الیکشن ہارنے کے بعد آج میں نے رانا ثناء اللہ صاحب کا بیانات سنے، اور اس سے مجھے ایک نیا خدشہ محسوس ہو رہا ہے، جو کہ ایک افسوسناک خدشہ ہے۔ جو میرے پی ٹی آئی کے سپورٹر سننے والے ہیں وہ بھی میری بات سے ایگری کریں گے کہ بہرحال سیاسی میدان میں سب کو رہنا چاہیے،
یہ ملک کی بقا کے لیے بہت ضروری ہے. اگر پی ٹی آئی اقتدار میں ہے تو اسٹرانگ اپوزیشن کے طور پہ پی ڈی ایم کو جماعتوں کو سامنے ہونا چاہیے. اسی طرح اگر پی ڈی ایم یا پی ایم ایل این اقتدار میں ہے تو بھی اسٹرانگ اپوزیشن چاہے وہ پی ٹی آئی کی صورت میں چاہے پیپلز پارٹی کی صورت میں وہ اسمبلی کے اندر ہونی چاہیے, تاکہ بہرحال حکومت کے اوپر بھی کوئی چیک اینڈ بیلنس یا کنٹرول ہو. اب افسوس کی بات یہ ہے کہ آج رانا ثناء اللہ صاحب کی بات سن کے یہ لگا ہے کہ مسلم لیگ نون اب ذہنی طور پہ اس بات کو مان گئی ہے کہ دوبارہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئے گی. وہ کنٹیسٹ کرنے کے موڈ میں اب نظر نہیں آ رہے. یہ بڑا واضح طور پہ اب نظر آ گیا. مسلم لیگ نون کے اندر سے ایک بڑی مایوسی جو ہے نا وہ نکلتی ہوئی نظر آ رہی ہے. جی مایوسی کی کیا وجہ ہے؟ چلے میں آپ سے وہ بھی عرض کر دیتا ہوں. مایوسی کی یہ وجہ ہے کہ مسلم لیگ نون نے اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر یا کہنے کہ ان کی باتوں میں آ کر کہ جی جنرل فیض حمید بن جائیں گے اگلے آرمی چیف, آپ 10 سال کے لیے مزید باہر اٹھیں گے, اور ایک دفعہ آپ کا ایک ٹینور بھی اور اگر حکومت سے باہر گزر گیا یعنی اپوزیشن میں گزر گیا تو آپ کی رئیسی طاقت بھی ختم ہو جائے گی. بات صحیح ہے. آپ انڈیا کی مثال لے لیجئے, 10-15 سال ہو گئے آج نیشنل کانگریس پاور میں نہیں آئی, ڈے بائی ڈے وہ ویک ہو رہی ہے. ان کی پولیٹیکل ایگزسٹنس بہت ویک ہو گئی ہے پہلے سے. مسلم لیگ نون کو بھی اور پیپلز پارٹی کو بھی ظاہر اس بات کا ادراک بھی ہے اور ایک سیاسی خوف بھی ہوتا ہے کہ کہیں ہم زیرو نہ ہو جائیں. تو آج وہ پریشان نظر آئے ہیں اور یہ بات بہرحال اچھی نہیں ہے. ایک سیاسی معاملات کا ادراک رکھنے والے دوست سے بات ہوئی, میں نام نہیں ان کا شیئر کر سکتا, تو انہوں نے کہا کہ مجھے تو لگتا ہے کہ نواز شریف صاحب بھی ہمت ہار گئے ہیں اور مریم نواز بھی ہمت ہار گئی ہیں. کچھ اور بھی باتیں انہوں نے کی لیکن وہ شیئربل نہیں ہیں. بس انہوں نے یہ کہہ کر لگتا ہے کہ اب وہ پاکستان نہیں آئیں گے. اب یہی مسلم لیگ نون جو ہے یہ پاکستان میں جو ہے یہی چلے گی. اور ویورز میں آپ کو بتاؤں کل کے الیکشن سے بڑا بازی ہو گیا. اب ذرا پی ٹی آئی والوں کی دیکھیے کہ عمران خان کی مقبولیت میں بہت اضافہ ہے. بالکل ہے جی, اس وقت ان کی مقبولیت میں اضافہ, آڈیو لیکس میں یہ سب کچھ آیا اور مقبولیت ان کی قائم ہے. اور مجھے بھی یہ نظر آتا ہے کہ آج سے کچھ 4-1 مہینے بعد مجبور ہو کے پی ایم ایل این کی گورنمنٹ چھوڑ دے گی, پی ڈی ایم چھوڑ دے گی. پیپلز پارٹی کو بھی مجبوراً پہ چھوڑنا پڑے گا کیونکہ وزیر اعظم تو پی ایم ایل این کے ہیں. تو اگر وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی ہم گورنمنٹ چھوڑتے ہیں الیکشن میں جاتے ہیں, تو 2-3 باتیں ویورز آج پاکستانی بن کے ہم سب نے سوچ لی ہیں. پہلی بات ہے ٹھنڈے دماغ سے سوچنا ہے, اس وقت کسی جماعت کا نہیں بننا. کیا عمران خان کو زیب دیتا تھا 7 حلقوں سے خود الیکشن لڑنا اور اس کے بعد دوبارہ 6 حلقوں کا ضمنی الیکشن, ایک ضمنی الیکشن جو پتہ لگا ہے کوئی 40 کروڑ کا اس پہ خرچہ آتا ہے, پولنگ اسٹیشن بنتے ہیں, بیلٹ پیپر چھپتے, ڈیوٹیاں لگتی ہیں. ظاہر ہے جن کی ڈیوٹیاں لگتی ہیں ان کو بھی آپ نے کوئی آنریریم دینا ہوتا ہے, فری میں تو کوئی نہیں ڈیوٹی کرنے آ جاتا. تو بہت زیادہ خرچے ہیں. اس کے علاوہ لاجسٹکس کے خرچے ہوتے ہیں. تو 40 کروڑ کہتے ہیں ایک حلقے پہ لگ جاتا ہے, 2 ارب 40 کروڑ. 1 منٹ کے لیے پاکستانی بن کے سوچئے کیا یہ عمران خان نے نیکی کی ہے؟ چھوڑ دیجئے اس کے کہ عمران خان کتنے مقبول ہیں, حق پہ ہیں یا نہیں ہیں, چھوڑ دیں. میں سمجھتا ہوں وہ 110% حق پہ ہیں کہ جی میری حکومت کیوں گرا دی. کیا یہ بنتا تھا اس وقت؟ کیا یہ بنتا تھا؟ یہ آپ نے اپنے آپ سے پوچھنا ہے. میں جب دیکھتا ہوں تو مجھے بہت ہی رنج ہوتا ہے کہ یہ عمران خان صاحب کیا کر رہے ہیں, یہ کیا کر رہے ہیں. اس سے 10 گنا بہتر ہے کہ عمران خان صاحب اس حکومت کو یہ مشکل ٹائم گزارنے دیں. اگلا الیکشن تو ان کا ہے ہی ہے, وہ تو کہتے ہیں کہ ہم نے جیتنا ہی جیتنا ہے, تو کیا فرق پڑتا ہے. اچھا دوسرا سوال انہیں پی ٹی آئی والے احباب سے, معذرت پہلے اگر میری بات بری لگ رہی ہے, مقصد یہاں آپ کے اندر ایک سوچ کو بیدار کرنا ہے. بیشک عمران خان کو سپورٹ کریں, پی ٹی آئی کو سپورٹ کریں, لیکن کچھ سمجھیں. ملک دیوالیہ ہو رہا ہے, ملک ختم ہونے جا رہا ہے. چھوڑ دیں, اس وقت کس کی گورنمنٹ ہے. کیا عمران خان صاحب آ کے معیشت کو سنبھال لیں گے؟ کیا انہوں نے پہلے سنبھال لی تھی؟ یہ سوال آپ نے اپنے آپ سے کرنا ہے. کیونکہ میرے بہت سارے پی ٹی آئی کے دوست مجھے اپنے منہ سے کہہ چکے ہیں, او یار پتہ نہیں یہ نون لیگ والوں کو کیا جلد بازی تھی, پتہ نہیں یار ان کو کیا جلدی تھی. یہ وہ پی ٹی آئی کے دوست ہیں جو پکے پی ٹی آئی کے جنونی سپورٹر و ووٹر ہیں. پتہ نہیں یار اس نون لیگ کو کیا پڑی تھی, او یار اس کے 5 سال پورے ہونے دیتے, اس نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زیرو ہو جانا تھا. یہ پی ٹی آئی کے لوگوں کے بیانات ہیں. او یار اس نے زیرو ہو جانا تھا, اس سے تو ملک ہی نہیں چل رہا تھا, ہم لوگ خود اپنی میٹنگز میں بیٹھ کے اس کو گالیاں نکالتے تھے. یہ پی ٹی آئی والے دوست کہتے ہیں پتہ نہیں یار ان کو کیا پڑی تھی. نون لیگ ابھی بھی کوشش کر رہی ہے کہ ملک کو سنبھال لے, معیشت کو سنبھال لے, لیکن بہت مشکل ہے. میں آپ کو کسی دھوکے میں نہیں رکھنا چاہتا, بہت مشکل ہے. اسحاق ڈار صاحب کو اسی لیے لائے گا, یہ ایک آخری امید ہے, میں آپ کو آج بتا دوں, یہ ایک آخری امید اسحاق ڈار صاحب ہے کہ شاید یہ گرتی ہوئی معیشت کو صحیح کر دیں, شاید یہ چلا لیں, ایک دفعہ ایک موقع ان کو دیا جائے. تو پاکستان کے لیے سوچیں, میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں پاکستان کے لیے سوچیں. دل تو بڑا دکھی ہے, لیکن اس دکھ میں بھی چلیں. ایک اچھی خبر یہ ہے کہ ہماری پاکستان کی فلم جو ہے دا لیجنڈ آف مولا جٹ
اس نے بہت زبردست اوپننگ کی ہے، تمام ریکارڈ سمیش کر دیے ہیں. بہت بڑی ویب سائٹ ہے IMDb، انٹرنیٹ مووی ڈیٹا بیس. اتھینٹک ویب سائٹ ہے، اوتھینٹک ہے. پوری دنیا کی فلموں کا ڈیٹا بیس اس میں ملتا ہے. انگلش فلمیں، یہ آپ کا بالی ووڈ اور پاکستان کی کچھ فلمیں، ان کے آپ کو ویب سائٹ پہ ان کے بارے میں انالیسس، ان کی کاسٹ، ان کی ڈائریکٹر اینڈ کریو کی ڈیٹیلز ملتی ہیں. انہوں نے اس کو 10 میں سے 9.5 ریٹنگ دی ہے، 9.5 آؤٹ آف 10. یہ پاکستان کے لیے بہت اچھی بات ہے، یہ بہت اچھا ہوا ہے. ڈیفینیٹلی جو باہر کے ملک سے آمدن ہوگی وہ پاکستان میں آئے گی. تو دوستوں، پاکستان کے لیے دعا کریں اور اس فلم کو کامیاب کر دیں. اس دفعہ پاکستان کی فلم انڈسٹری کو اٹھا دیں دوبارہ سے. یہی بات سید نور صاحب آپ سے بھی شازی نور کو لانچ کریں. شہزاد رفیق صاحب آپ سے بھی ہاشم ندیم صاحب کے ساتھ مل کے اس دفعہ اپنے ویورز کو ایک شاندار بہترین اردو کی مووی دیں. اور اپنا سیف علی خان، آپ کی فلم روکی کے لیے بھی میری بیسٹ وشز. ہوم ورک بہت اچھی طرح آپ نے مکمل کرنا ہے اور پھر آپ نے آن دا فلور جانا ہے. اوکے ویورز، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمارے ملک پہ رحم کرے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے سیلاب زدگان پہ رحم کرے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اس ملک کو اچھے حکمران عطا کرتے جو بھی ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے پاکستان کی بہتری ہو. آمین. تھینک یو.